दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पहली बार यूरोपीय मुल्कों में रोजाना सामने आने वाले केसेस की तादाद में कमी नजर आई है और उम्मीद की किरण जगमगाई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की जानिब से मकामी बैंकों के लिए गारंटीज जारी करने के अहकामात पर अमल करते हुए कतर डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल गारंटीज के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत मौजूदा सूरत हाल की वजह से नुकसान उठाने वाले प्राइवेट कंपनियों को इंटरेस्ट के बगैर कर्जे दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम वजारत मालियात और कतर सेंट्रल बैंक के ताउन से शुरू किया गया है, जिसमें कंपनियों को 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और कर्ज चुकाने के लिए 3 साल की मोहलत दी जाएगी। साहिब सुमुव अमीर ने हिदायत जारी की थी कि प्राइवेट सेक्टर की माली सपोर्ट की जाए ताकि कंपनियां मुलाजिमीन की तनख्वाहें और किराया वगैरह अदा कर सकें। हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ जुरतमंदाना इक़दामात के बाद प्राइवेट सेक्टर ने भी कई इनिशिएटिव्स शुरू किए, जिनमें तकातुफ नामी पहल सबसे नुमाया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और जापान के वज़ीर ख़ारजा जनाब तोशीमित्सु मोचिजी के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा कोरोना वायरस से निमटने के लिए कोऑर्डिनेशन के इम्कानात और वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव और मरीजों की तादाद के एतबार से पहले दिन से शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा किया गया है और अवाम को हर दिन की ताज़ा सूरत हाल से बाखबर रखा जा रहा है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना से इन्फेक्टेड मजीद मरीज सेहतियाब हो गए हैं और उनकी तादाद कल 5 अप्रैल तक 123 हो चुकी है, जबकि एक 88 साला कतरी शहरी जिंदगी की जंग हार गया है। बयान में वजाहत की गई है कि वफात पाने वाले शख्स को कई क्रोनिक बीमारियां थीं। बयान में मजीद कहा गया है कि सूरत हाल कंट्रोल में है और हालिया दिनों में केसेस में इजाफे की वजह यह है कि रोजाना की बुनियाद पर ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और कल 5 अप्रैल तक 35,000 से ज्यादा अफराद के मेडिकल टेस्ट किए जा चुके थे। दूसरी जानिब वजारत सेहत में वबाई अमराज के उमूर की नेशनल कमेटी के ज्वाइंट चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने तवक्को जाहिर की है कि अगर मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर और हेल्थ क्वारंटीन की शर्तों पर सख्ती से अमल किया गया तो आइंदा 4 हफ्तों में वायरस का जोर टूट जाएगा। अगर आप सफर से वापस आए हैं या किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ रहे हैं और आपसे कहा गया है कि होम क्वारंटीन में रहें, तो चंद उमूर का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, घर के दीगर अफराद से अलग एक ऐसे कमरे का इंतखाब करें जहां बाहर की हवा आती जाती हो, यानी वेंटिलेशन का मुनासिब इंतजाम हो। नंबर 2, घर के दीगर अफराद से मेल जोल न रखें। नंबर 3,
یہ چند دنوں کی بات ہے، لہٰذا گھر آنے والے مہمانوں سے معذرت کر لیں۔ نمبر 4، گھر کے لوگوں سے فون کے ذریعے رابطہ رکھیں۔ نمبر 5، ہوم کوارنٹین کے دنوں میں شاپنگ یا دوا وغیرہ لانے کے لیے بالکل باہر نہ نکلیں اور یہ ذمہ داری کسی اور کے حوالے کریں۔ نمبر 6، گھر کا صرف ایک فرد آپ کی ضروریات کا دھیان رکھے گا اور وہ تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کرے گا۔ اور سب سے اہم اور آخری پوائنٹ کہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ قطر میں کورونا کے مقابلے کے لیے اور سماج کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام سرکاری ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اہم کردار ادا کر رہی ہے اور لوگوں میں اویئرنیس اور آگہی کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن میڈیم کا استعمال کر رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب سول سوسائٹی کے ممبران بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں اور رجسٹرڈ والنٹیئرز کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وزارت صحت میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر شیخ محمد بن حمد آل ثانی نے تمام والنٹیئرز کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان کے جذبے اور ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 13 لاکھ تک جا پہنچی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 2,72,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یورپی ملکوں میں پہلی بار روزانہ سامنے آنے والے کیسوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، جس سے امید کی نئی کرن جاگی ہے۔ ادھر چین کے شہر ووہان میں جہاں سے یہ وبا پھوٹی تھی، ایک دفعہ پھر کورونا کیس سامنے آنے لگے ہیں، لیکن مریضوں میں اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں۔ چین نے اس شہر میں وبا پر قابو پانے کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور خدشہ ہے کہ اس ہفتے اور آئندہ ہفتے کے دوران مرنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم نے کورونا کا مقابلہ کرنے والے میڈیکل اسٹاف کی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنے خطاب میں سب سے اپیل کی ہے کہ وہ مل کر اس وبا کا مقابلہ کریں تاکہ یہ مشکل مرحلہ پار کیا جا سکے۔ اردو میں یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق قابض اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں نے آج مغربی کنارے کے قصبے قصرہ پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد شہریوں اور جارحیت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی پولیس نے فائرنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ قصرہ قصبے کے میونسپل کمشنر نے بتایا کہ یہودیوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں رہنے کی ہدایات پر عمل پیرا فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا، لیکن محلہ کمیٹیوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ فلپائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں کام کرنے والے افراد کے بیرون ملک سفر پر فی الحال پابندی لگا رہا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے میں ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل ٹیکنالوجی کے ماہرین، سائنسدان، لیب ٹیکنیشینز، فارماسسٹ، ایکس رے ٹیکنیشینز اور دیگر معاون طبی عملہ سبھی شامل ہیں۔ یہ پابندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک فلپائن میں نیشنل ایمرجنسی ہے اور جب تک دوسرے ملک میں نافذ پابندیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اور جاپان میں حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم شینزو ایبے ملک میں کل منگل سے ایمرجنسی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ دارالحکومت ٹوکیو اور دیگر بڑے شہروں میں کورونا کے مریضوں میں اچانک اضافے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر ڈیولپمنٹ بینک نے پرائیویٹ سیکٹر کی ان کمپنیوں کی مدد کے لیے نیشنل گارنٹیز نامی پروگرام شروع کیا ہے جن کو موجودہ صورتحال سے نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت قطر نے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اور مضبوط کیا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہیلتھ کوارنٹین کی شرطوں کی پابندی کریں۔ اور عالمی سطح پر کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پہلی بار یورپی ملکوں میں روزانہ سامنے آنے والے کیسز کی تعداد میں کمی ہوئی ہے اور امید کی کرن جگمگائی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی صلاح سالم نے۔